شہزادہ جان عالم کو ملک زرنگار میں آئے کئی مہینے ہو گئے تھے۔ آخر ایک دن اسے اپنا وطن یاد آیا، ماں باپ کو یاد کر کے جی گھبرایا۔ سوچتا تھا کہ میں یہاں مزے کر رہا ہوں، وہاں ماں باپ میری راہ دیکھ رہے ہوں گے، مجھے اب جلد واپس چلے جانا چاہیے۔ واپس جانے کے خیال کے ساتھ ہی اسے اپنے طوطے اور وزیر زادے کی یاد آئی۔ سوچنے لگا کہ نہ جانے طوطا اب کہاں ہوگا اور میرا بچپن کا دوست وزیر زادہ کس حال میں ہوگا۔ میں اسے ساتھ لے کر انجمن آرا کی تلاش میں نکلا تھا۔ میں نے تو انجمن آرا کو پا لیا ہے، لیکن وہ نہ جانے کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح وزیر زادے کو تلاش کرنا چاہیے۔ قسمت میں ہوا تو طوطا بھی مل جائے گا، لیکن وزیر زادے کو تلاش کرنا میرا فرض ہے۔ یہ ارادہ کر کے وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وطن واپس جانے اور وزیر زادے کی تلاش کرنے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ کو جان عالم سے اپنے بیٹوں کی طرح الفت ہو چکی تھی اور اسے کسی صورت اپنے سے جدا نہ کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دن تک تو ٹالتا رہا، آخر مجبور ہو کر اجازت دی اور پھر دونوں میاں بیوی کو بہت سا مال و دولت اور بھاری فوج دے کر ملک زرنگار سے رخصت کیا، لیکن جانے سے پہلے جان عالم سے وعدہ لیا کہ وہ واپس ضرور آئے گا۔ جان عالم کے سامنے اب سوال یہ تھا کہ وہ وزیر زادے کو کہاں تلاش کرے۔ اس کے بغیر وہ وطن واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ بہت سوچا اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو جیب سے وہی لوح سلیمانی نکال کر دیکھی۔ اس پر لکھا تھا، مغرب کی طرف چلتے جاؤ، وادی سفید میں دل کی مراد پاؤ گے۔ جان عالم نے وادی سفید کا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ فوج کے لوگوں سے دریافت کیا، ان میں سے ایک نے کچھ اتا پتہ بتایا۔ چنانچہ جان عالم اور انجمن آرا وادی سفید کی طرف چل دیے۔ دن بھر سفر کرتے، رات کو قیام کرتے اور آرام کر کے اگلے دن کے سفر کا اہتمام کرتے۔ کئی منزل سفر طے کرنے کے بعد شہزادے اور شہزادی کا یہ لاؤ لشکر وادی سفید میں پہنچا۔ یہ وادی واقعی سفید تھی۔ درخت سفید، درختوں کے پتے سفید، بوٹے سفید اور ان کے پھول سفید، دریا سفید، پہاڑ سفید، یہاں تک کہ زمین اور آسمان بھی سفید نظر آتے تھے۔ جان عالم اس خوبصورت وادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ یہاں خیمے لگائے جائیں۔ حکم کی دیر تھی، پل بھر میں وادی میں خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ جان عالم اور انجمن آرا کے شاہی خیمے ایک طرف، درباریوں اور فوج کے خیمے دوسری طرف، تاجروں اور دکانداروں کے خیمے تیسری طرف، غرض کے جنگل میں منگل کا سماں ہو گیا۔ وادی سفید میں قیام کیے انہیں 3-4 روز ہوئے تھے کہ کسی نے بتایا کہ اس وادی میں ایک بزرگ ہیں، بڑے خدا رسیدہ، ہر وقت خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادے کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ چل کر اس بزرگ کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ کیا عجب کہ اس طرح دل کی مراد ملے اور گم شدہ وزیر زادے کا کچھ سراغ ملے۔ اس نے ان بزرگ کا پتہ ٹھکانہ اچھی طرح معلوم کیا اور پھر انجمن آرا کو ساتھ لے کر اس طرف چل دیا۔ جب وہ اس ٹھکانے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ نورانی سبز امامہ باندھے، مصلی بچھائے خدا کی عبادت میں مشغول ہیں۔ جان عالم نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے لوح سلیمانی دی تھی۔ اس نے خوش ہو کر انجمن آرا کو بتایا، وہ بھی سن کر خوش ہوئی اور جیسے ہی بزرگ نے عبادت سے فارغ ہو کر ان کی طرف نظریں اٹھائیں، جان عالم اور انجمن آرا دونوں نے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ بزرگ نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، محبت اور شفقت سے سروں پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ اس کے بعد انہوں نے جان عالم سے کہا کہ اب تم جاؤ، کل اکیلے ہی میرے پاس آنا۔ جان عالم اور انجمن آرا بزرگ کی زیارت کے بعد خوش خوش واپس آئے۔ اگلے دن بزرگ کے حکم کے مطابق جان عالم اکیلا ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بزرگ نے اسے ایک خاص عمل بتایا اور کہا کہ جب امتحان ہوگا تو یہ عمل قارون کے خزانے سے زیادہ کام آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی سخت تاکید بھی کی کہ اس کے متعلق کسی کو بتاؤ گے تو صدمے اٹھاؤ گے، احتیاط سخت ضروری ہے۔ اب جاؤ، جو تمہارے دل کی مراد ہے وہ پوری ہو کر سامنے آئے گی۔ شہزادہ جان عالم نے بزرگ کی باتوں پر پورا عمل کرنے کا وعدہ کیا اور پھر ان کے ہاتھ چوم کر واپس ہوا۔ ادھر تو شہزادہ جان عالم بزرگ سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا، ادھر وہ وزیر زادہ جو ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈال کر شہزادے سے الگ ہو گیا تھا، پھرتا پھراتا خیموں کے پاس آ نکلا۔ کپڑے پھٹے ہوئے، بال بھڑے ہوئے، حیران پریشان فقیروں اور بھک منگوں کی سی شکل نظر آتی تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کون ٹھہرا ہوا ہے، تو لوگوں نے جان عالم کا قصہ سنایا۔ یہ سن کر وزیر زادہ جی ہی جی میں خوش ہوا، پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں قریب ہی ایک خدا رسیدہ بزرگ رہتے ہیں، ان کے پاس گیا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شہزادہ جان عالم واپس آ گیا۔
وزیر زادے نے آگے بڑھ کر سلام کیا، ہر چند کے پھٹے حالوں اور فقیرانہ لباس میں تھا، لیکن جان عالم نے فوراً پہچان لیا۔ بے اختیار آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، پھر اپنے ساتھ خیمے میں لے گیا، غسل کروایا، قیمتی لباس پہنا کر اپنے پاس بٹھایا، قسم قسم کے کھانوں اور مٹھائیوں سے اس کی تواضع کی اور اس پر جو کچھ گزری تھی اس کا حال بھی دریافت کیا۔ پھر جان عالم نے وزیر زادے کو شہزادی انجمن آرا کی خدمت میں پیش کیا کہ دیکھو یہ وہی جاں نثار دوست ہے جو تمہاری تلاش میں میرے ہمراہ وطن سے نکلا تھا۔ اس کی جدائی کا کانٹا میرے دل میں کھٹکتا تھا، جی سینے میں بھٹکتا تھا۔ دیکھو جب اچھے دن آتے ہیں بچھڑے مل جاتے ہیں۔ قسمت نے ہم کو ایک دوسرے سے دور پھینک دیا تھا، خدا کا شکر ہے کہ ہم پھر اکٹھے ہو گئے۔ جان عالم تو یہ باتیں کر رہا تھا، ادھر وزیر زادے نے جب انجمن آرا کو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ جی میں سوچنے لگا کہ کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ جان عالم راستے سے ہٹ جائے اور انجمن آرا سے میری شادی ہو جائے، پھر اس کی ساری سلطنت میرے قبضہ میں ہوگی۔ زمانے کا انقلاب ہے، اپنوں کو بیگانے بنتے دیر نہیں لگتی، عمر بھر کے دوست پل بھر میں دشمن بن جاتے ہیں۔ جان عالم وزیر زادے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ جان عالم اسے وہ واقعات سناتا جو اسے پیش آئے تھے، لیکن جب اس خدا رسیدہ بزرگ کے مشورے کا ذکر آتا تو کچھ نہ بتاتا اور خاموش ہو کر ٹال دیتا۔ وزیر زادہ سمجھا کہ ضرور اس میں کوئی بھید ہے، اب وہ کوشش میں رہنے لگا کہ کسی طرح جان عالم سے یہ راز معلوم کیا جائے کہ اس بزرگ نے اسے کیا بتایا تھا۔ وادی صفے سے کوچ کر کے شہزادہ جان عالم وزیر زادے انجمن آرا اور سارے لاؤ لشکر کے ساتھ منزل با منزل سفر۔ اس دوران میں انجمن آرا نے دیکھا کہ شہزادے کا زیادہ وقت اب وزیر زادے کے ساتھ بسر ہونے لگا ہے۔ وہ غضب کی ذہین تھی، وزیر زادے کی نگاہیں دیکھ کر ہی تاڑ چکی تھی کہ اس کمبخت کی نیت نیک نہیں۔ ایک روز موقع پا کر اس نے شہزادے سے کہا، میرے سرتاج، آپ کا اس شخص کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہیں۔ شیطان کو انسان سے دور نہ جاننا چاہیے، غیر تو کیا اپنے کا بھی اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ انجمن آرا کی یہ بات سن کر جان عالم کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، ایسی بات پھر منہ سے نہ نکالنا، تم سمجھتی ہو کہ میں ایسا بیوقوف ہوں کہ کھرے اور کھوٹے میں تمیز نہیں کر سکتا؟ تم نے اسے اب دیکھا ہے، میرا اس کا تو بچپن کا ساتھ ہے۔ انجمن آرا شہزادے کو غصے میں دیکھ کر ہنس دی اور کہنے لگی، آپ تو ناراض ہو گئے، میں نے تو اپنا خیال ظاہر کیا تھا، اگر میرا خیال غلط ہو تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ رہی بیوقوفی کی بات تو گستاخی معاف، آپ خود سوچیں کہ اگر آپ عقل کے دشمن نہ ہوتے تو کیوں حوض میں کود کر جادوگرنی کی قید میں پھنستے؟ ذرا یہ خیال نہ آیا کہ کہاں انجمن آرا اور کہاں جنگل کا حوض؟ اور پھر انجمن آرا شہزادی تھی، کوئی مچھلی تو نہیں تھی کہ پانی میں تیرتی پھرتی۔ انجمن آرا کی یہ باتیں سن کر جان عالم کھسیانا سا ہو رہا، کہنے لگا، خوب مسخرہ پن سوجا ہے تمہیں، کہاں کا ذکر تھا اور کس جگہ جا ملایا؟ اگر یہ میری حماقت تھی تو حماقت ہی صحیح، ایسی حالت میں تو ایسی بہت سی اٹ پٹانگ باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس طرح انجمن آرا نے وزیر زادے کے متعلق جو بات جان عالم کو سمجھانی چاہی تھی وہ ہنسی میں اڑ گئی۔ شہزادے کا دل صاف تھا، لیکن وہ مکار وزیر زادہ برابر موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک روز ایک پربہار جنگل میں ایک دریا کے قریب قیام ہوا۔ چاروں طرف رنگ برنگ کے پھول کھلے تھے، خوشبو دماغ میں سمائی۔ خوبصورت دریا دیکھ کر طبیعت لہرائی تو جان عالم وزیر زادے کا ہاتھ تھام کر دریا کے کنارے جا بیٹھا۔ وہ مکار پہلے سے سارا منصوبہ بنا چکا تھا، اس نے دھوکے سے نشے کی بوٹی جان عالم کو کھلا دی اور جب جان عالم پر نشہ طاری ہو گیا تو زار زار رونا شروع کر دیا۔ شہزادے نے اسے روتے دیکھا تو کہا، خیر تو ہے، یہ رونا دھونا کیسا؟ وزیر زادے نے مسکین صورت بنا کر کہا، دوستی کی جو شرط بھی دنیا میں ہوتی ہے وہ سب اس غلام نے پوری کی۔ آپ کی خاطر وطن سے بے وطن ہوا، جنگل جنگل صحرا صحرا کی خاک چھانی، طرح طرح کی مصیبتیں اٹھائیں، مگر اس کا بدلہ خوب پایا۔ جب آپ ہی اپنے دوست سے بات کو چھپانے لگے تو پھر اور کسی سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ جان عالم نشے کی حالت میں تھا، وزیر زادے کے رونے سے بے چین ہو گیا۔ یہ نہ سوچا کہ یہ سب اس نمک حرام کا مکر ہے اور نہ یہ سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کہنے لگا، اگر تمہیں صرف اسی بات کا دکھ ہے تو لو میں تمہیں وہ بھی بتائے دیتا ہوں۔ اس بزرگ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ جس کے جسم میں چاہوں اپنی روح لے جاؤں۔ وزیر زادے نے پوچھا، کس طرح؟ اس پر جان عالم نے اسے وہ عمل بتا دیا۔ جب وزیر زادہ سب کچھ معلوم کر چکا تو کہنے لگا، مجھے یہ بات ناممکن معلوم ہوتی ہے، جب تک آنکھ سے نہ دیکھ لوں یقین کرنا مشکل ہے۔ شہزادے نے کہا کہ یہ سب کچھ ابھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جنگل کی طرف چلا۔
چند قدم چلا تھا کہ ایک مردہ بندر پڑا دیکھا۔ وزیر زادے سے کہنے لگا کہ دیکھو میں اس بندر کے جسم میں داخل ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹتے ہی بندر اٹھ کھڑا ہوا۔ وزیر زادے کو ساری ترکیب یاد تھی۔ فوراً زمین پر گرا اور اپنی روح جان عالم کے خالی جسم میں لا کر اٹھ کھڑا ہوا اور کمر سے تلوار نکال کر اپنی خالی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ نمک حرام تلوار لیے بندر کے پیچھے دوڑا۔ شہزادہ بیچارہ بھاگ کر درختوں کے پتوں میں چھپ گیا۔ اب وہ نمک حرام کپڑوں پر لہو چھڑک سیدھا انجمن آرا کے خیمے میں آیا، رویا پیٹا اور چلایا۔ کہنے لگا، غضب ہو گیا، میں وزیر زادے کے ساتھ سیر کرتا تھا کہ یکایک جنگل سے شیر نکلا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہر چند میں نے جاں بازی دکھائی، تلوار سے اس کو بری طرح زخمی کیا، لیکن اس نے وزیر زادے کو نہ چھوڑا اور لے ہی گیا۔ انجمن آرا نے افسوس ظاہر کیا کہ موت کے آگے کسی کا کیا زور چلتا ہے۔ موت کے فرشتے کے سامنے تو بڑے بڑوں کا دم نکلتا ہے، شاید اسی طرح سے مرنا اس بیچارے کی قسمت میں لکھا تھا۔ انجمن آرا افسوس بھی ظاہر کر رہی تھی اور ساتھ ہی حیرانی سے اس نقلی جان عالم کی طرف دیکھ بھی رہی تھی۔ وہ اسے کچھ بدلا بدلا سا معلوم ہو رہا تھا اور اس کے چہرے سے ایسی گھبراہٹ ظاہر ہو رہی تھی کہ انجمن آرا کے دل میں خواہ مخواہ شک پیدا ہو رہا تھا۔ نقلی شہزادہ انجمن آرا کے خیمے سے نکل کر اپنے خیمے میں آیا۔ دل میں بے حد خوش تھا کہ جان عالم کا کانٹا نکل گیا، لیکن ادھر انجمن آرا برابر سوچ بچار کر رہی تھی۔ سوچتے سوچتے بڑی دیر بعد جب یہ خیال آیا کہ اگرچہ شکل و صورت تو وہی جان عالم کی سی ہے، لیکن عادتیں وزیر زادے سے ملتی ہیں۔ دل میں کہا غضب ہو گیا، قسمت الٹ گئی، شہزادے سے چھٹ گئی۔ پھر دل میں سوچا کہ اس کا امتحان کرنا چاہیے۔ جیسے ہی شام ہوئی اس نے اپنے خیمے کے دروازے پر پہرے دار مقرر کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ تمام رات جاگ کر پہرا دیتے رہو۔ شہزادہ کے فرشتہ بھی آئے تو اندر داخل نہ ہونے پائے۔ جب رات ہوئی تو نقلی شہزادہ انجمن آرا کے خیمے میں آنے لگا، لیکن پہرے داروں نے اسے اندر نہ جانے دیا اور وہ واپس اپنے خیمے میں جا کر سو رہا۔ صبح ہوئی تو انجمن آرا کو یقین ہو گیا کہ یہ جان عالم کے بھیس میں وزیر زادہ ہے۔ اگر جان عالم ہوتا تو بے کھٹک چلا آتا۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ ایک بار جان عالم نے ہلکا سا ذکر اس بات کا کیا تھا کہ اس بزرگ نے مجھے ایک ایسا عمل بتایا ہے جس کی مدد سے میں جس کے جسم میں چاہوں اپنی روح لے جا سکتا ہوں۔ انجمن آرا سوچنے لگی کہ جان عالم نے یہ حال وزیر زادے سے کہا ہوگا، مجھے اس کی نیت پر پہلے ہی روز شک ہوا تھا، لیکن نادان شہزادہ میری بات کو خاطر میں نہ لایا اور اس کا نتیجہ یہ پایا۔ اب پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس شکل۔ صبح ہوئی تو کوچ کے سامان ہونے لگے۔ خبرداروں نے نقلی شہزادے کو بتایا کہ یہاں سے 500 کوس کے فاصلے پر ایک شہر ہے، وہاں کا حاکم غضنفر شاہ ذرا پوش ہے۔ شہزادے نے حکم دیا کہ ہم اس طرف جائیں گے، ہمارا خیمہ شہر کے قریب لگایا جائے۔ یہ لاؤ لشکر روانہ ہوا اور پہر دن باقی تھا کہ غضنفر شاہ کے شہر کے باہر جا پہنچا۔ شہزادے اور شہزادی کے خیمے لگے، درباریوں اور سپاہیوں نے بھی اپنے اپنے خیمے لگائے۔ جب انجمن آرا اپنے خیمے میں داخل ہوئی تو نقلی شہزادہ بھی آ گیا۔ شہزادی دل میں ڈری ہوئی تھی، لیکن وہ خود بھی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میری کسی حرکت سے شہزادی کے دل میں شک پیدا نہ ہو جائے، اس لیے تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس اپنے خیمے میں چلا گیا۔ انجمن آرا دل ہی دل میں خدا کا شکر بجا لائی۔ ادھر غضنفر شاہ کو خبر ہوئی کہ ایک بھاری لشکر شہر کے پاس آ کر اترا ہے۔ اسے بہت تشویش ہوئی، اپنے ایک وزیر کو سارا حال دریافت کرنے کے لیے لشکر کی طرف بھیجا۔ وزیر نقلی شہزادے کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ بھی آخر وزیر کا بیٹا تھا، حکومت اور سلطنت کا رنگ ڈھنگ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وزیر کو تسلی دی کہ گھبرانے کی بات نہیں، ہم صرف سیر و تفریح کے لیے نکلے ہیں۔ یہاں کے بادشاہ کی شہرت سنی تو دیکھنے کا شوق ہوا، بس اسی وجہ سے یہاں آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وزیر کو ایک خلعت بخشا اور بادشاہ کے لیے کچھ قیمتی تحائف دے کر اسے رخصت کیا۔ غضنفر شاہ نقلی شہزادے کے تحفے تحائف پا کر بہت خوش ہوا اور دوسرے روز خود ملاقات کو آیا۔ خیمے میں دونوں بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ آخر بادشاہ نے شہر میں قیام کرنے پر اصرار۔ جلد جلد عمارات شاہی سجی سجائی خالی ہوئیں۔ بادشاہ شہزادے اور انجمن آرا کو وہاں لایا۔ باقی لشکر شہر کے باہر ہی رہا۔ چند روز تک خوب دعوتیں ہوتی رہیں۔ دعوتوں سے فراغت ہوئی تو نقلی شہزادے نے سوچا کہ جان عالم اگرچہ بندر ہے، لیکن جب تک زندہ ہے دل کو چین نہیں آ سکتا۔ کوئی ایسی تدبیر نکالیے کہ اسے جان سے مار ڈالیے، پھر بے کھٹکے صبح و شام آرام۔ اس نے سوچ سوچ کر یہ حکم دیا کہ ہمیں بندر درکار ہیں، جو لائے گا 10 روپیہ فی بندر پائے گا۔
شہر والوں نے جب یہ اعلان سنا تو بندر پکڑ پکڑ کے نکلی شہزادے کے سامنے لانے لگے اور 10 روپیہ فی بندر پانے لگے۔ لوگ ہزاروں بندر پکڑ کر لائے، جو بندر سامنے آتا نکلی شہزادہ اسے غور سے دیکھتا اور پھر جان سے مروا ڈالتا۔ اس طرح اس نے تھوڑے سے عرصے میں بے شمار بندر ہلاک کر ڈالے۔ جب بندروں کی تعداد کم ہو گئی تو اس کمبخت نے قیمت بڑھا کر 10 روپے سے 100 روپے کر دی۔ لوگ روپوں کے لالچ میں بندر پکڑنے کے لیے دور دور تک جانے لگے۔ 4 5 کوس تک تو یہ حال ہو گیا کہ ڈھونڈے سے بھی بندر کا نشان نہیں ملتا تھا۔ لیکن جب سے یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ شہزادہ بندروں کا طلبگار ہے، ہر شخص بندروں کی تلاش میں جانے لگا۔ اسی شہر میں ایک غریب چڑی مار رہتا تھا، جال لے کر صبح ہی صبح باہر نکل جاتا اور تمام دن کی بھاگ دوڑ کے بعد جو 5 10 چڑیاں اور طوطے ہاتھ آتے انہیں بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا۔ خالی ہاتھ آتا تو دونوں کو فاقہ کرنا پڑتا۔ ایک روز اس کی بیوی کہنے لگی، تم عجیب احمق ہو کہ چڑیوں طوطوں کی تلاش میں جنگل جنگل خاک چھانتے ہو، الو کی طرح دیوانے بن کر ویرانہ ویرانہ جھانکتے ہو، اتنی محنت اور بھاگ دوڑ کے بعد بھی جو روٹی مل جائے تو کپڑا نہیں۔ ساری دنیا بندر پکڑ پکڑ کر دولت اکٹھی کر رہی ہے، تم چڑیوں طوطوں کا پیچھا چھوڑ کر بندر کی تلاش کیوں نہیں کرتے؟ کہیں سے ایک بندر بھی ہاتھ آ جائے تو ہمیں دلدر دور ہو جائیں۔ 100 روپیہ ملے گا، پورا 100 روپیہ۔ بیوی کی یہ بات چڑی مار کے دل کو بھی لگی، سوچنے لگا کہ واقعی میں بیوقوفی کرتا رہا ہوں۔ خیر اب تک بندر نہیں پکڑا، لیکن اب پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے طوطے پکڑنے کا جال ایک طرف پھینکا اور روٹی، چنے اور رسی لے کر 2 گھڑی رات رہے بندر کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ 5 کوس تک تو پہلے ہی بندر کا نام نشان نہیں تھا۔ چڑی مار نے شہر سے کوئی 7 کوس کے فاصلے پر جنگل میں پہنچ کر درختوں میں بندر کی تلاش شروع کر دی۔ اب ذرا شہزادہ جان عالم کا حال سنیے، جو بندر بنا ہوا تھا۔ جب سے اس نے لوگوں کو بندر پکڑتے دیکھا تھا اور ان کے ہلاک کیے جانے کا حال سنا تھا، بدحواس، پریشان، حیران، ہر طرف چھپتا پھرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ پائے اور پکڑ کر لے جائے۔ اس چھپنے چھپانے کی وجہ سے کئی دن بے آب و دانہ گزر جاتے تھے۔ اس روز وہ کئی دن کے فاقوں کا مارا ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں چھپا بیٹھا تھا۔ چڑی مار نے دیکھا تو دبے پاؤں قریب آ کر گردن دبوچ لی۔ اس نے آنکھ کھولی تو یقین ہو گیا کہ بس زندگی اتنی ہی تھی۔ چڑی مار نے رسی کمر سے کھول کر اسے مضبوطی سے باندھا اور شہر کا رستہ لیا۔ تھوڑی دور چل کر بندر نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اے شخص، کیوں ایک بے گناہ کا خون اپنی گردن پر لیتا ہے؟ کیوں زمانے کے ستائے ہوئوں کو اور دکھ دیتا ہے؟ چڑی مار بندر کو انسان کی طرح باتیں کرتا دیکھ کر حیران ہوا، لیکن پھر کہنے لگا، کیا خوب، تو باتوں سے مجھے ڈراتا ہے؟ تو دیو بھوت ہے یا جن؟ میری بلا سے میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ آج قسمت آزمائی ہے تو یہ نعمت ہاتھ آئی ہے، تجھے بادشاہ کو دوں گا، 100 روپیہ لوں گا، عیش کروں گا، عیش۔ بندر یہ سنتے ہی سن ہو گیا۔ ہر چند چڑی مار کی منت سماجت کی، لیکن اس کے سر پر تو 100 روپے کا لالچ بھوت بن کر سوار تھا۔ اس نے بندر کی ایک نہ مانی، جلد قدم اٹھایا، شام کے قریب گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، اے بھاگوان، اچھی گھڑی میں گھر سے گیا تھا، بغیر بھاگ دوڑ کے یہ مال ہاتھ آ گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ چڑی مار کی بیوی چراغ ہاتھ میں لے کر بندر کو دیکھنے لگی۔ بندر نے سوچا کہ چڑی مار نے تو مجھ پر رحم نہیں کھایا، یہاں بھی قسمت آزما دیکھو، یہ عورت ذات ہے اور عورت نرم دل کی ہوتی ہے، شاید یہ میرے حال پر ترس کھا کر مہربانی کرے۔ یہ سوچ کر اس نے چڑی مار کی بیوی کو سلام کیا۔ وہ ڈری تو بندر نے کہا، اے نیک بخت، خوف نہ کرو، میری بات غور سے سنو۔ وہ عورت ذات بندر کا انسان کی طرح بولنا اچنبھا سمجھی اور بولی، کہو کیا کہتے ہو؟ بندر نے کہا، ہم پردیسی مصیبت میں گرفتار، گھر سے دور، قید سے مجبور ہیں۔ ماں باپ نے کیسے کیسے ناز و نعمت سے پالا، قسمت کے لکھے نے گھر سے نکالا، تقدیر نے ایسے ایسے برے دن دکھائے کہ تمہارے پاس گرفتار ہو کر آئے۔ صبح کو ہم مارے جائیں گے، 100 روپے تمہارے ہاتھ آئیں گے، مگر ایک بے گناہ کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ اس کا بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے، بہشت کی جگہ دوزخ میں جاؤ گے۔ روپیہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، اس پر جو لالچ کرتے ہو تو یہ روپیہ کتنے دن کھاؤ گے؟ خون کا داغ جیتے جی نہ چھوٹے گا، دھوتے دھوتے مر جاؤ گے۔ اگر ہمارے حال پر رحم کرو گے، خدا کوئی اور صورت کرے گا، 100 روپے کے بدلے تمہارا گھر اشرفیوں سے بھرے گا۔ اگرچہ ایسا جینا مرنے سے برا ہے، لیکن خدا جانے ہماری تقدیر میں کیا ہے۔ جو خدا کے نام پر نثار ہے، اللہ اس کا ہر حال میں مددگار ہے۔ کیا تم نے یمن کے بادشاہ کا قصہ نہیں سنا؟ اس نے ایک سلطنت خدا کے نام پر دی تو 2 پائیں، لیکن لالچیوں نے جانیں گنوائیں۔ عورت بندر کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، سناؤ تو صحیح، کیسی کہانی ہے یمن کے بادشاہ کی؟
چیری مار کی بیوی کی بات سے بندر کو کچھ حوصلہ ہوا، کچھ امید بندھی۔ اس نے قصہ سنانا شروع کیا، کہنے لگا کہ